قرآن کی عظمت بیان کر رہے تھے. تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے. جیسا اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے محبوب آپ فرما دو اگر اجتماع جمع ہو جائیں الانس انسان والجن اور جن الا ان یاتوا کہ وہ لے آئیں بمثلی مثل ھذا القرآن قرآن کی مثل اگر وہ لے آئیں، یعنی انسان بھی جمع ہو جائے جتنے ہیں، جن بھی جمع ہو جائے جتنے ہیں، پھر وہ قرآن کی مثل لے آئے. جس طریقے سے ہم نے قرآن بنایا اسی کی مثل، اسی کی مثال لے آئے. لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے، قرآن مقدس کی مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، پھر اللہ فرماتا ہے چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ہی نہ کیوں بن جائے، لیکن پھر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. قرآن اتنا مقدس ہے کوئی بھی قرآن کی مثل لا نہیں سکتا. یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے، اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے اس کے پیچھے، باطل اس کے سامنے اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی نہیں آ سکتا. اس کے پاس جو باطل ہے جو جھوٹا ہے اس قرآن کے نہ آگے نہ پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا. یعنی ہم نے قرآن اتنا سچا بنایا ہے، اتنا میٹھا بنایا ہے، اتنا عظیم بنایا ہے، جو جھوٹا ہے جو باطل ہے وہ اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی طرف سے بھی اس قرآن کے ساتھ نہیں آ سکتا. باطل باطل ہوتا ہے کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ قرآن پاک اس جو ہے عظیم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور تعریفوں میں لائق بھی ہے، جو بڑی حکمت والا ہے، جو تعریفوں پہ لائق ہے، جس کی تعریف کی جائے. یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ نہایت معتدل اور مسائل عباد پر مشتمل کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا اپنے عبد خاص پر، اپنے بندے پر. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس کے اندر ٹیڑھا بالکل سیدھا نہایت معتدل کتاب. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، اور اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں رکھا اور نہایت معتدل کتاب ہے انسان کے مصلحتوں کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، مصلحتوں کے لیے. یہ نہایت معتدل اور کمال کتاب ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اس قرآن کے اندر ہے، ہماری آسانی اس قرآن کے اندر ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے آسانی کتنی ہے. قرآن کے اندر ہر چیز کا حل اس قرآن پاک کے اندر ہے. لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، جس طریقے سے میں نے کل بتایا کہ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر غور و فکر کرو، دیکھو اللہ کریم نے تمہارے لیے حلال کیا کیا ہے، حرام کیا چیزیں کی ہیں، تمہارے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تم نے رہنا کیسے ہے، تم نے تربیت کیسے کرنی ہے، تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے. یہ ہر چیز کا ذکر اس قرآن پاک کے اندر ہے. چاہے ہم صرف غور و فکر کریں تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا. پھر اللہ فرماتا ہے اے قرآن ایسا قرآن ہے، اس کے طرف نے ٹیڑھ نہیں رکھا بلکہ سیدھا قرآن ہے، معتدل کتاب ہے. پھر اللہ فرماتا ہے لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرائیں، بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، سخت عذاب سے ان لوگوں کو جو راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمایا، پھر وہ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائے جو راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں. آگے فرماتا ہے اللہ کریم کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے،
سخت عذاب سے ان کو ڈرائیں جو راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور مومنوں کو یہ خوشخبری ہے جو ہدایت کے راستے پہ ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہیں، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ اچھا کوئی عام بندہ خوشخبری بھیجے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، جی یار نے یا دوست نے یا بھائی نے یا باپ نے دور سے خوشخبری بھیجی ہے کہ تیرا بیٹا ہو گیا ہے، یا تیرے بھائی کی ترقی ہو گئی ہے، یا ہم اتنے جو ہے بینک کے مالک ہو گئے ہیں، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خوشخبری بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہو اور دینے والا نبی علیہ السلام ہو، وہ بھی امام الانبیاء ہو، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہو، اے محبوب اپنی امت کو خوشخبری دے دو اور یہ میرا پیغام دے دو۔ اللہ پیغام دیتا ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان کے لیے اس اچھے ثواب کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، میں رب خوش ہوتا ہوں اس لیے تو خوشخبری دے رہا ہوں۔ بندہ جب خوش ہوتا ہے تو اسی وقت کوئی جو ہے لفظ ان سے نوازتا ہے، کہتا ہے یار بڑا کمال ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے پھر مومنوں پر پھر اللہ محبوب کے ذریعے پیغام بھیجتا تاکہ اپنے جو ہے امت کو یہ پیغام دے دو، اللہ کریم خوشخبری دے رہا ہے۔ تو یہ نہایت معتدل کتاب ہے جو ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔